بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، الاربعین النوویہ کی یہ کتاب ہمارے ساتھ ہے. اس میں سے آج ہمارے اس درس میں حدیث نمبر 6 انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم پڑھیں گے. حدیث نمبر 6 میں حلال اور حرام کے تعلق سے باتیں کہی گئی ہیں اور اصلاح قلب کی بات کہی گئی ہے کہ آدمی دل کو سدھارے. سب سے پہلے حدیث اور ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواہ البخاری ومسلم. محترم حضرات و خواتین، یہ حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. ابو عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، اسی لیے رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے. اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ 8 سال کے بچے تھے. جو حدیث روایت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی. انہوں نے اس عمر میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو انہوں نے یاد رکھا اور پھر بیان کیا. بالکل بچوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے. جو کچھ بچے بچپن میں سنتے ہیں، میں فلاں عالم کے ساتھ بیٹھا، فلاں شیخ نے یہ کہا، فلاں شیخ نے یہ حدیث سنائی، بچے بڑے ہو کر اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن بچپن میں بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہوئی تو وہی بچے ناچ گانا اور ایسے فضول باتیں جس سے دنیا اور آخرت برباد ہوتی وہی سیکھیں گے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی اور بھی حدیثیں ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ دینا چاہا جو دوسرے بچوں کو نہیں دینا چاہا، اور میری ماں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سارے بچوں کو یہ چیز دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، میں اس پر گواہ بننا نہیں چاہتا. وہ حدیث بھی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو 8 سال کی جو عمر تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سنا اسے بیان کیا. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین، یقیناً حلال واضح ہے. یعنی حلال کیا ہے بات بتا دی گئی. یعنی کھانے کی چیزوں میں جو کچھ حلال ہے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں. دودھ پینا حلال ہے، گیہوں حلال ہے، شکر حلال ہے، ذبیحہ حلال ہے، یہ ساری چیزیں آدمی کو معلوم ہے. ان الحلال بین وان الحرام بین، جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، کلیئر ہیں. یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے، معلوم ہے. جو جانور ذبح نہیں کیا گیا اللہ کے نام پر
اور بغیر ذبح کیے مر جائے، وہ کہا وہ بھی حرام ہے، معلوم ہے وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، جو آدمی کی سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آدمی مخمصے میں ہے، ڈاؤٹ میں ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، مشتبہات۔ لیکن ان مشتبہ چیزوں کو ایسا نہیں کہ ہر کوئی نہیں جانتا، لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ علماء نے مثالیں دی، بہت سارے مسائل ہیں، علماء نے مثالیں دی۔ یہ ایک آدمی ہے جس کی کمائی حلال بھی ہے حرام بھی ہے، یعنی وہ کہیں نوکری کرتا ہے جو حرام ہے، غلط جگہ ہے، لیکن دوسرے ذریعے سے بھی وہ کماتا ہے جو حلال ہے۔ ایسے شخص کے گھر جا کر دعوت کھانا حلال ہے حرام ہے، یعنی جس کی کمائی مختلط ہے، جس کی کمائی مشکوک ہے، یعنی وہ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اب ہم اس کے گھر جا کے کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ ایسے بہت ساری باتیں ہیں، آگے مثالوں میں ہمیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے۔ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا۔ اب اگر کوئی آدمی بچ جاتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے نہیں معلوم ہے، اس لیے میرا بچ جانا اچھا ہے۔ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ جاتا ہے اس نے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچا لیا۔ دین اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، اس نے اس چیز کو بچا لیا۔ آبرو اس کے اور لوگوں کے بیچ میں، اسے اس نے بچا لیا۔ یعنی جو آدمی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں شراب خانے ہیں، قبہ خانے ہیں، جہاں نیک لوگ جایا نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں میں وہاں جا کر دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں جا کر لوگوں نہیں جائے ہی کیوں؟ وہ شبہ کی جگہ ہے، آپ اس سے بچ جائیے، دور رہیے۔ اور کہا کہ ساری شبہ کی چیزیں ہیں، کہا جو شخص ان شبہ کی چیزوں سے بچ جاتا ہے استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور آبرو کو بچا لیا۔ جس نے شبہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور آبرو کو بچا لیا۔ لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، ڈاؤٹ فل چیزیں جس کے بارے میں کلیئر حکم نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بہت سارے لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی قطعی حکم نہیں ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جو چیز اس میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ حرام میں پڑ جائے گا کہ مطلب یہ ہوگا کہ بہت ممکن ہو کہ شبہ کی چیزوں میں جاتے جاتے حرام تک پہنچ جائے، یا کوئی حرام چیز ہے شبہ کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ حلال ہے، وہ حرام چیز میں پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، شفیق تھے، اپنے امتیوں کی سمجھ میں ان کے پلے بات آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے تھے۔ کیسی پیاری پیاری مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ اس مثال میں دیکھیے، کہا ایک چرواہا یعنی بکری چرانے والا، جانور چرانے والا، جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہو۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنی اپنی چراگاہیں خاص کر لیتے تھے جہاں دوسرے جانور نہیں آتے تھے، اپنے جانوروں کے لیے باڑ لگا کر اسے محفوظ کر لیتے تھے۔ ویسے جگہ جا کر کوئی آدمی اپنی بکریاں چرا رہا ہو تو بکری بکری ہوتی ہے، جانور جانور ہوتا، اسے کیا معلوم ہے؟ تو وہاں چرتے چرتے وہ اس چراگاہ میں چلا جائے گا جس میں اسے جانا نہیں چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ اگر تم شبہ والی چیزوں میں پڑو گے تو بہت ممکن ہے کہ حرام تک چلے جاؤ، حرام چیزوں تک چلے جاؤ، اسی لیے بہتر ہے کہ ویسے شبہ کی چیزوں میں پڑو ہی نہیں۔ اور کہا خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، قانون ہیں، حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کو پار کر کے مت جاؤ۔ من یتعد حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر کے مت جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بتلایا کہ سن لو الا، خبردار اس بات کو اچھی طرح سن لو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ الا وان فی الجسد مضغہ، چھوٹا سا دل جسے ہم کہتے ہیں، جب سے انسان میں روح پھونکی جاتی ہے تب سے وہ دھڑکتا رہتا ہے۔ بہت شور سنتے تھے بازو میں دل کا، جب چیرا تو خطرہ خون نکلا۔ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے بنتا ہے، دھڑکتے رہتا ہے، جب سے روح پھونکی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر وقت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ کہا کہ وہ حصہ ہے، کہا کہ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے سارا جسم اچھا ہے، سارا جسم تندرست ہو جائے گا۔ اگر وہ بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا، جان لو کہ وہ دل ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا سا حصہ۔ یہ اور بات کہ علماء کا اختلاف ہے کہ دل یعنی سمجھنے کی جو طاقت ہے، عقل، وہ دل میں ہے یا سر میں ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ اصل چیز دل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو علی قلبک، تمہارے دل پر اتارا ہے، تو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دل میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے صفائی کی گئی۔ تو بہر کیف یہ الگ مسئلہ ہے، ہم مختصر الفاظ میں سنیں گے۔ یہ تو تھا حدیث کا ترجمہ، جس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے ترجمے کو ہم نے سنا۔ اس حدیث کے ترجمے میں ہم کو کیا کیا چیزیں معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے۔ حلال کو استعمال کرو، حرام سے بچو۔ اور وبینہما امور مشتبہات، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ اگر جو اس سے بچے گا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی آرزو کو بچا لیا، اور جو اس میں پڑ جائے گا ہو سکتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے کوئی چرواہا ہے اپنی بکریاں کسی محفوظ چراگاہ کے کنارے چراتا ہے، بہت ممکن ہے کہ بکریاں چرتے چرتے اس کے چراگاہ میں پہنچ جائیں جہاں ان کو چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی آدمی حلال کو استعمال کرے اچھا ہے، لیکن وہ حرام یعنی بالکل شبہ کی چیزوں کو استعمال کرتے رہے گا تو بہت ممکن ہے کہ کسی حرام کام میں یا حرام چیز کا بھی استعمال نہ کر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح پر توجہ دلائی، آدمی کو دل کی اصلاح پر، دل کو اچھا بنانے پر آدمی کو توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کی اس درس میں کچھ باتیں، 15 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، کچھ باتیں ہم سنیں گے اسی حدیث کے اس حدیث کی جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی وضاحت کی کچھ باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہمارے ساتھ دوبارہ جب ہمارا درس پیر کے دن ہوگا، منڈے کے دن، پیر کے دن، تو پھر انشاءاللہ اس حدیث کی شرح ہم شیخ عبدالرزاق عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی جو شرح ہے اسے ہم پڑھیں گے، اور کچھ باتیں شیخ دوسرے مشائخ کے شروحات ہیں، شیخ امان الجامعی ہیں اور دوسرے، ان کی شروحات کی بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بہرکیف۔
تو اس حدیث سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ حلال اور حرام کا معاملہ بالکل واضح ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ارے مجھے نہیں معلوم، شراب پی لے اور کہے کہ مجھے نہیں معلوم. ایسی بات نہیں، ساری چیزیں معلوم ہیں. تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ جو چیز حرام ہے اس سے دور رہیں اور جو حلال ہے اس کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من الطیبات، حلال چیزوں سے کھاؤ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، حلال چیزوں سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کبھی فقیری کی، کبھی بکری کا ران کھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا تو آدمی کھا سکتا ہے. تو لیکن حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ کا ہے، کسی کا حق نہیں کہ وہ حلال یا حرام کر دے. جیسے سورج گرہن کا معاملہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو آج سورج گرہن ہے، حاملہ عورت یہ چیز نہیں کھائے گی، فلاں چیزوں کو نہیں چھوئے گی، ورنہ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ معیوب حالت میں ہو جائے گا، اسے عیب ہو جائے گا. اللہ اکبر، یہ کس نے بتایا؟ ارے حلال اور حرام کرنے کا حق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 116 میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھ لو. تو پہلی بات، ابھی بقرعید کا موقع آئے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بیماری اٹھ جائے. اللہ تعالیٰ عید الفطر تو ہم منا نہیں سکے، اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ منانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے دے. اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے ہی عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع سے پہلے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں بکرے میں اتنی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، بکرے کی بکرا جب ذبح ہو تو اتنی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، عورتیں یہ نہ کھائیں اور سارے لوگ یہ نہ کھائیں، یعنی خود سے فتویٰ دے دیتے ہیں. کہا کہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. ایک دوسری چیز جو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے، خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، لین دین کی چیزیں ہیں، دیگر معاملات میں کچھ ایسی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کہ وہاں ٹھہر جاتا ہے کہ یا اس کو استعمال کرتا ہے. تو کیوں، اس میں کیا حکمت ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ تاکہ سچے مومن اور خواہش پرست مومن میں تمیز ہو جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں معلوم ہو جائے کہ سچا مومن کیا کرتا ہے اور جو خواہش اپنے نفس پر چلنے والا مومن کیا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصول ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں، پہننے اور اوڑھنے کے معاملے میں اور دوسرے خرید و لین دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں ڈاؤٹ فل رکھی ہیں تاکہ ایمان کا امتحان ہو جائے کہ ایک سچا مومن وہاں پہنچ کر رک جاتا ہے، بولتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے نہیں جائز ہے مجھے نہیں معلوم، اسی لیے میں رک جاتا ہوں. دوسرا اس میں کود پڑتا ہے. اس حدیث میں ایک بات اور بتائی گئی کہ شبہ کی چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اہل علم ہیں جو علم میں ان کا کافی مقام ہے، وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں. اکثر مسائل ہیں لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، بعض مسائل میں علماء جواب دے دیتے ہیں، بعض علماء میں کہتے ہیں توقف کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا. کچھ نہیں بولوں گا کا مطلب یہ نہیں کہ اس عالم کو نہیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن وہ توقف کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں اللہ کا دین ہے، میں اس میں کہیں غلط نہ کہہ دوں، اس لیے میں اس معاملے میں کچھ بولنے سے رک جاتا ہوں. آدمی رک جاتا ہے. ایک اور بات اس حدیث میں مجھے اور آپ کے سمجھ میں معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان آپ اور ہم ہیں، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت، آبرو، نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے
اور اسے داغدار کرنے والی چیزوں سے دور رہتا ہے تو ایسی چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے جو حرام ہیں یا جن چیزوں کے بارے میں اسے شبہ ہے. بولتا ہے کہ اگر میں اسے استعمال کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ آدمی ایسی چیزوں کے استعمال کرتا ہے جو شبہ والی چیزیں ہیں. آدمی اپنی عزت کو بچا لیتا ہے. بولتا ہے کہ نہیں، میں اس سے دور رہتا ہوں، ایسی جگہوں میں جانے سے دور رہتا ہوں، ایسی چیزوں کے استعمال سے دور رہتا ہوں جس سے میری عزت پر دھبا آ سکتا ہے، داغ آ سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سکھانے کا انداز کتنا عمدہ تھا. مثالیں بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تاکہ معاملہ ان کے قریب ہو. اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کے حدود متعین کر دیے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اس کے قریب آپ مت جائیے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کے قریب مت جائیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اجتنبوا السبع الموبقات، یعنی 7 بڑے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اجتنبوا السبع الموبقات، تو اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا بڑے 7 چیزیں ہیں. جادو ہے، بہت ساری چیزیں بتایا، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے، تو آدمی ایسی چیزوں سے بچے. اور آخر میں ایک چیز اور بتائی گئی کہ اعمال کی نیکی و بدی کا دار و مدار دل کی اصلاح اور فساد پر ہے. آدمی کا دل اچھا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. آدمی کے دل میں کھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کے اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں. اگر آدمی دل کو اچھا کر لے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جسم کی اصلاح پر توجہ دیتے ہیں. یعنی جسم کو نازک بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے آدمی کودتا ہے، اچھلتا ہے، دوڑتا ہے. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اللہ کہا کہ صحابہ کرام بھی ورزشیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ چاق و چند اور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کشتی میں دوسروں کو ہرایا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی دل کی اصلاح پر بھی توجہ دے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں کی اصلاح پر توجہ دے. اس لیے کہ آدمی کا دل سدھر جاتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے. اور آگے ایک بات بتائی گئی کہ ایک مسلمان اپنے جسم کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ دل کی صحت و تندرستی پر توجہ دینا چاہیے. دل میں بغض ہے، کینہ ہے، کفر ہے، خیانت ہے، فریب ہے، اور آدمی کے دل میں شک ہے، نفاق ہے، کفر اور تکبر ہے، غفلت ہے، تو آدمی اس سے اپنے دل کو صاف کرے. تو جیسے جسم کو بیماری آتی ہے، دل کو بھی بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، جس کو اسقام القلوب کہتے ہیں. دل کو بہت ساری بیماریاں آتی ہیں. علماء نے ان بیماریوں کو الگ الگ تفصیل سے لکھا ہے، ان کا علاج بھی بتایا ہے. آدمی کو ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے اسے بچائے رکھے. تو یہ حدیث کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس حدیث میں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال واضح ہے، آدمی کوئی فروٹ کھانا چاہتا ہے حلال ہے، آدمی گیہوں کھانا چاہتا ہے حلال ہے، معلوم ہے، اور آدمی ایسا لباس پہننا چاہتا ہے جو حرام نہیں ہے، معلوم ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، اور شراب کا پینا حرام ہے. یہ بالکل کلیئر ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے اس حدیث میں بتایا گیا کہ
مشتبہ ہیں. چیز ڈاؤٹ فل کب بنتی ہے؟ تب اس کی کوئی دلیل نہ ہو، یعنی جو دلیل ہے اس میں اشتباہ ہو، اس میں اشتباہ آ جائے، یا یہ کہے کہ کیا یہ دلیل اس پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں دلالت کرتی ہے. جیسے پہلی چیز، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں آپ کو ڈاؤٹ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. جو حلال ہے حرام ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن کوئی ایسی مشتبہ چیز جس کے بارے میں آپ کھڑ جائیں، پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوتا ہے الاشتباہ فی الدلیل فتارة يكون الاشتباہ فی الحکم وتارة يكون فی محل الحکم. یعنی دلیل میں اشتباہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے معاملے میں یہ چیز حلال ہے، کوئی دلیل آئی تو آپ سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. جو حدیث اس کی دلیل بنتی ہے وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. جیسے لوگوں سے کہا گیا کہ گو، جسے عام طور سے ہم اپنی زبان میں گھوڑ پوڑ کہتے ہیں، چھپکلی جیسا ہوتا ہے، بالکل بڑا سا جانور، اور دیواروں سے یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. اس کا تیل بازاروں میں ہم نے لوگوں کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کے کھانے کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کھا سکتا ہے. خالد بن ولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا. اب ایک آدمی مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اسے کھایا جائے کہ نہیں کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہمارے قوم میں نہیں کھایا جاتا، ہم لوگ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. تو اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. یہاں پہنچ کر وہ توقف اختیار کر لیتا ہے. دوسری چیز، هل يدل على هذا الحكم او لا يدل. حدیث تو صحیح ہے، لیکن جس کام کے لیے ہم اسے دلیل بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو ان دونوں کچھ چیزوں کو لے کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعلمهن كثير من الناس، یعنی ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے نہیں جانتے ہیں، جیسے شیخ نے کہا اما لقلت علمہم، ان کا علم تھوڑا ہوتا ہے. یقیناً ہمارا علم بہت تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بہت کم علم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں آدمی سوچ سمجھ کر بولے. ایسا نہ ہو کہ آدمی ایسے بیٹھ جائے، بولے کہ جو پوچھنا چاہے پوچھو، میں جواب دیتا ہوں. ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا. ایسا نہیں بولے. آدمی بولے کہ ہاں اس مسئلے کا علم میں اپنے اساتذہ سے یا بڑے دوسرے علماء سے پوچھ کر بولتا ہوں، اس مسئلے کا علم میرے پاس نہیں ہے، یا میں تلاش کر کے بولتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے آدمی بیٹھ جائے کیمرے کے سامنے، بولے کہ کچھ جو بولنا ہے بولیے، میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. بڑے بڑے ائمہ نے ایسی باتیں نہیں کی. کسی بڑے بڑے ائمہ سے کئی فتوے پوچھے گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ دور سے آئے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال پوچھنے کے لیے کئی دن وہ رہے، اور اس کے بعد جا کر پوچھا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا لا ادری، یہ مسئلے کا جواب میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ اگر بول دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. بولا جاؤ اب واپس اپنے گاؤں کے لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ امام احمد نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. تو علم ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین میں آدمی جو چاہے بول دے، جیسے چاہے بول دے. آدمی جو صحیح ہے، جتنا اس کا علم ہے اتنا ہی بولے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے علم میں برکت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے کی ہر ایک کو، اور صحیح بولنے کی، سچ بولنے کی، اور شریعت کے اندر جیسے اللہ
اور اس کے رسول نے شریعت بنائی ہے اس حساب سے بولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص شبہات سے بچ جاتا ہے، فمن اتقى الشبہات، اللہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، کھانے کی چیزیں میں، پہننے کی چیزوں میں، یہ رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں، اتنا نرم سلک کا طرح کپڑا پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ وہ کہا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں تجارت میں یہ ایسی تجارت جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کوئی پوچھتا ہے کریڈٹ کارڈ کا استعمال پوچھتا ہے، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل میں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو فوراً آپ ٹھہر جائیں، توقف اختیار کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ فقد استبرأ اخذ البراء لدینہ، آپ اپنے دین کو بچا لیتے ہیں۔ دین کا معاملہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، آپ نے دین کو بچا لیا۔ اللہ کتنا بڑا کام ہے۔ آپ شبہ والی چیزوں سے بچ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ وعرضہ، آپ نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ لوگ نہیں کہیں گے کہ ارے وہ تو ادھر ادھر گھومتا ہے، وہ وہاں دکانوں کے پاس، شراب کی دکانوں کے پاس ٹھہرتا ہے۔ ارے شراب کی دکان کے سامنے اگر کوئی کھڑے ہو کر جوس بھی پیتا ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ شراب پیتا ہے۔ آدمی ویسے شبہ والی جگہوں پر جائے کیوں، اور ایسا کام کیوں کرے جس سے لوگ کہا فمن فیما بینہ وبین اللہ تعالی وعرضہ، کہا کہ ویسا آدمی اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ایسی شبہ والی جگہوں پر جاتا ہے تو لوگ اس کی عزت کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ آدمی ایسا کرتا ہے، یہ آدمی ایسی جگہوں پر گھومتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ بات کہ جو شخص شبہ والی چیز میں پڑ جاتا ہے، حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ پیر کے دن کی مجلس میں ہم دوبارہ اس کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے جس کو دین میں، شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔